اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ نفس کا فائدہ۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیزیں پیدا کی ہیں تو اس کا فائدہ یعنی یقیناً اس میں حکمت ہے اور اس کا فائدہ ہے۔ نفس اور شیطان، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ نفس اور شیطان اللہ تعالیٰ نے یعنی ہمیں بھجوایا ہے دنیا میں۔ ایک بات ذرا نوٹ کر لیں، اس میں آگے یعنی زمین میں دیکھیں، اگر آپ سفر کرتے ہیں، ہم آگے چلتے ہیں تو یہ کون سے اصول کے تحت آگے چلتے ہیں؟ کسی چیز کو پیچھے دھکیلتے ہیں تو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اسا مجھے وہ ٹرمز کنڈیشن یاد نہیں ہے، الفاظ نا، نیوٹن کا ہے کہ کون سا ایک لا ہے، ہر ایکشن کا ریئیکشن۔ ہاں، تو کسی چیز کو آپ پیچھے دھکیلتے ہیں یعنی چلنے کا، آپ آگے کیسے بڑھیں گے؟ کہ کسی چیز کو آپ زمین کو پیچھے دھکیلیں گے تو ایک قدم آگے بڑھیں گے۔ جتنا تیزی سے جتنی جلدی آپ چلنا چاہتے ہیں ایک منزل تک، اتنی تیزی سے آپ زمین کو پیچھے دھکیلیں تو اتنی تیزی سے آپ اپنے مقام تک پہنچ جائیں گے۔ ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ مشکل ہی نہیں ہے کوئی۔ جتنا آپ نفس کے ساتھ جہاد کریں گے، اس کو پیچھے دھکیلیں گے تو اتنا جلدی آپ پہنچ جائیں گے اللہ کے پاس۔ یعنی یہ وہ بات ہے جو اب یہ ہے نا کہ باتیں بڑی قیمتی ہیں، لیکن ہمارا تو اصل میں عام طور پہ ہماری منزل چونکہ اللہ ہے نہیں، ان باتوں سے ہماری دلچسپی بھی نہیں ہے، لیکن بات ہے، صحیح بات ہے، یہ کھری بات ہے اور پکی بات ہے۔ اگر اللہ آپ کی منزل ہے تو آپ نفس کو پر قدم رکھ کر، نفس دراصل یہ بات میں اس طرح کروں گا کہ میرے خیال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے حدیث یا جو بھی ہے، لیکن بات صحیح ہے۔ دع نفسک فتعال۔ کسی نے پوچھا کہ اللہ تک کیسے پہنچ سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ نفس کو چھوڑ دو، دع نفسک، نفس کو چھوڑ دو اور اللہ تک آ جاؤ۔ پھر کسی سے پوچھا، کسی نے مطلب بات کھری ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو انہوں نے کہا تم ایک نفس قدم پر رکھو، دوسرا قدم جو ہے تمہارے بارگاہ الہی میں ہوگا۔ قدم پر نفس رکھ کر، یعنی یہ ایک سیڑھی ہے، نفس پر قدم رکھ کے، اس کو دبا کے آپ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ سکتے ہو۔ لیکن اس کو اگر آپ نے کھلا چھوڑ دیا تو وہ آپ کو تباہ کر دے گا۔ اگر اس پہ آپ نے قدم رکھ لیا تو وہ آپ کو بامراد کر دے گا۔ نفس کا مطلب میں نے بتایا بھی ہے، یہ ہمارے کلپس وغیرہ میں موجود ہے، کافی ہم نے بات کی ہے اس پہ، لیکن پھر بھی موضوع اہم ہے تو بار بار ہم کریں گے بات۔ نفس دراصل ایک سیڑھی ہے۔ یہ سیڑھی عام حالات میں آپ محسوس نہیں کرتے، جب آپ خواہشات نفس کے غلام ہوتے ہیں تو وہ کوئی آپ کے سامنے رکاوٹ نہیں ڈالتا، آپ اپنے خواہشات پہ عمل کرتے جاتے ہیں، من چاہی زندگی گزارتے رہتے ہیں، وہ آپ کے کاروبار حیات میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتا۔ نفس جو ہے بس جو آ رہا ہے، جو منہ میں آیا کہہ دیا، جو مرضی میں آیا وہ کر لیا۔ لیکن اگر آپ جانا چاہتے ہیں اللہ کے پاس، یہ بات تھوڑی سی توجہ سے، اگر آپ جانا چاہتے ہیں اللہ کے پاس، اللہ تو ہماری منزل ہے اور اللہ ہی کے پاس ہم نے جانا ہے، لیکن اگر آپ یہ درجات طے کرنا چاہتے ہیں اور آپ نے ارادہ کر لیا اللہ کے پاس جانے کا، جب آپ نے ارادہ کر لیا تو یہ نفس یعنی تن کے کھڑا ہو جائے گا۔ یعنی دیکھیں، سیڑھی پڑی ہوئی ہے اور سیڑھی لگ گئی مقام سے، دو حالتیں ہیں نا سیڑھی۔ ایک تو ہم سٹور میں رکھ دیتے ہیں سیڑھی، اس کا تو کوئی کام نہیں ہے نا، لیکن کہیں چڑھنا ہو تو سیڑھی آپ لگا دیتے ہیں اس مقام تک چڑھنے کے لیے۔ تو بس
یہ سیڑھی کی مثال ہے نفس. یہ جب بھی آپ ارادہ کرتے ہیں یہ نفس و شیطان جو ہے آپ کے سامنے یعنی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں، یہ نہیں کہتے کہ نہیں، وہ کہتے ہیں مجھ پہ تم قدم رکھتے جاؤ. شیطان بھی کہتا ہے، نفس بھی کہتا ہے مجھ پہ قدم رکھتے جاؤ اور بڑھتے جاؤ آگے. نفس کی جو سیڑھی ہے وہ تن کے کھڑی ہو جاتی ہے. ایک سرا تو آپ کے پاؤں کے نیچے ہوتا ہے پہلا. ظاہر ہے کہ ایک مثال کے طور پہ آج کل تو بڑی 20 فٹ کی 30 فٹ کی سیڑھیاں آتی ہیں نا، چھوٹی چھوٹی سیڑھیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن بعض اوقات وہ سفیدی والا آتا ہے تو کہتا ہے یار بڑی سیڑھی چاہیے تو وہ پھر آپ پھر بڑی سیڑھی منگواتے ہیں. تو یہ ایک بڑی سیڑھی ہے، لیکن اتنی بڑی بھی نہیں ہے. یہ پھر اس کی طوالت جو ہے وہ آپ کی مرضی سے مختصر ہو جاتی ہے. آپ کہیں مجھے چھوٹی سیڑھی چاہیے، جلدی پہنچنا ہے تو وہ چھوٹی ہو جاتی ہے. اور آپ یہ بہت لمبی ہو جاتی ہے، آپ کہتے ہیں یار ابھی تو بڑا وقت ہے، کر لیں گے اوبشی گوروبا کہتے بشی، تو پھر یہ بہت لمبی ہو جاتی ہے، آپ قدم رکھتے ہی نہیں ہیں مطلب آپ مجھے 100 روپے دیں تو وہ میرے 10 سال کے لیے کافی ہیں، میں اس کو ڈبے میں بند کر کے رکھ دوں گا. 100 روپے دیں، 10 سال میں میں خرچ نہیں کروں گا، کیونکہ میں خرچ کرنا ہی نہیں چاہتا، رکھ دیے میں نے تو وہ خرچ ہوں گے اچھا پھر یہ بات ہے. نفس جو ہے یہ کیا ہے، اس کی یہ تو ایک بہت بڑی نعمت ہے، یہ ایک سیڑھی ہے. جب آپ بارگاہ الہی میں جانے کا ارادہ کرتے ہیں تو یہ تن کے کھڑی جو ہو جاتی ہے تو آپ رکاوٹیں ڈالتی ہیں. اب سیڑھی کیا ہے؟ رکاوٹوں کا مجموعہ ازداد ہے، رکاوٹوں کا مجموعہ ہے پہلی سیڑھی پہ. اب یہ ہے نا کہ آپ قدم بقدم آگے بڑھیں گے. اب جتنی آپ تیزی سے بڑھیں گے تو اتنی تیزی سے آپ بارگاہ الہی میں چلے جائیں گے. لیکن آپ کہیں گے کہ یار بس ایک سیڑھی میں نے کر لی تو اگلی سیڑھی پھر دیکھیں گے. وہ پھر انسان کی دیکھیں اپنی ول اور خواہش بھی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کہا ہے کہ تم جلدی کرو. ساریو کے الفاظ ہیں، جلدی کرو، جنت میں جانے کی جلدی کرو. ساریو الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض، جلدی کرو. تو جلدی کا مطالبہ ہے، کیونکہ موت کا تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ نہیں پتہ ہے کچھ کسی کو. جس کو موت کا وقت معلوم ہے ہاتھ اٹھا دیں، کسی کو معلوم نہیں ہے. تو اب یہ ہے نا کہ جانا تو ہے آپ نے تو آپ جلدی چلے جائیں. اور اس سے فرق کیا پڑے گا؟ یعنی اگر آپ جلدی کریں گے تو فرق کیا پڑے گا؟ آپ کی زندگی بہتر ہو جائے گی، آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا، اور یعنی جو بھی ہے تو آپ کے لیے فائدہ مند ہے جتنی بھی آپ جلدی کریں گے، جتنی آپ کوشش کریں گے. تو بہرحال یہ نفس جو ہے اس کی مثال جو ہے ایک سیڑھی کی ہے، اور نفس پر قدم رکھ کر آپ رب کے دربار میں پہنچ سکتے ہیں. اور قرآن پاک میں اس کے بارے میں ہے کہ جنت جانے کا، دیکھیں قرآن میں تو بہت ہی پیاری پیاری باتیں ہیں، بہت سی حقائق کی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے کا آسان طریقہ بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اس نے اپنے آپ کو روک لیا خواہشات نفس سے، ہوا، اب جنت اس کا ٹھکانہ ہے. نفس کی خواہشات سے آپ اپنے آپ کو روک لیں تو جنت آپ کی ہے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے. تو بہرحال نفس جو ہے یہ ایک ذریعہ ہے آپ کو جنت میں پہنچانے کا. یہ رکاوٹوں کا ایک مجموعہ ہے. آپ جلدی جلدی سے ساری رکاوٹوں پر قدم رکھ دیں، اور وہ چاہیں جو اللہ چاہتا ہے، وہ نہ چاہیں جو نفس چاہتا ہے، تو آپ دربار الہی میں پہنچ جائیں گے. بات ختم ہو گئی.
تو نفس کی بہرحال اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں اگلی نشست میں انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.